الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فارجعه وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم قال أكن لهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور۔ اس باب کے اندر حضرت امام نووی رحمہ اللہ ایک ادب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کرنی ہے تو برابر برابر دینا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دے رہے ہیں تو جتنا لڑکے کو دیا اتنا ہی لڑکی کو دیں، جتنا لڑکی کو دیا اتنا ہی لڑکوں کو دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کمی بیشی کے ساتھ کسی کو زیادہ یا کسی کو کم دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا ہے، بلکہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے ایک بیٹے کو لائے اور آپ سے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے کو یہ غلام، باپ نے اپنے بیٹے کے متعلق اللہ کے نبی سے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، وہ میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس اور بھی اولاد ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ کہا تمہارے پاس اتنے غلام ہیں کہ سب کو الگ الگ دے سکو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے دے دیا ہے غلام اپنے ایک بیٹے کو اور دوسروں کو دینے کے لیے نہیں ہے تو اپنا غلام واپس لے لو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ بس وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے جو غلام دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں کئی روایتیں حضرت امام نووی نے پیش فرمائی ہیں اسی واقعے کے متعلق کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے سامنے اپنی ایک اولاد کو ایک غلام دے رہے ہو اور دوسروں کو محروم کر رہے ہو، دینے کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس بات پر گواہ مت بناؤ، اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ گویا کہ آپ نے ایک اولاد کو دینا اور دوسرے کو محروم کرنا یا دوسرے کو نہ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھے تم ظلم پر گواہ مت بناؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو دینے کے لیے ہے تو سب کو برابر برابر دیں۔ علماء نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ آپ اگر کسی کو زائد دیں گے تو جس کو نہیں دیا گیا اس کے دل میں احساس کمتری آئے گی کہ شاید مجھے میرے والد نہیں چاہتے تھے، یا اسی طرح جس کو نہیں دیا جائے گا تو والدین کی طرف سے اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور پھر وہ والدین کے ساتھ ہو سکتا ہے حسن سلوک نہ کرے۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
کہ آپ کسی کو زیادہ کسی کو کم اگر دیں گے تو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت اور صلہ رحمی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر زندگی میں دینا ہے تو برابر سرابر دیں، اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اولاد آپس میں لڑ بیٹھے گی تو وصیت کر کے جائیں کہ میرے بعد شرعی اعتبار سے تم میری جائیداد کو اپنے درمیان تقسیم کر لینا، اور وصیت کو نافذ کرنا یہ واجب ہوا کرتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے جب آپ نے کہہ دیا تو بیٹے کے بھی حق شریعت نے متعین فرمایا، بیوی کا بھی حق متعین فرمایا، ماں کا بھی حق متعین فرمایا، اور بیٹیوں کا بھی حق متعین فرمایا ہے۔ لہذا اگر کوئی اندیشہ ہو تو یہ وصیت کر کے لکھ کے جانا چاہیے کہ میری جائیداد کو میرے بعد شرعی حصوں کے اعتبار سے تقسیم کر لیا جائے۔ اب یہ ایک بات یہ آتی ہے کہ کیا کسی کو کچھ زیادہ دینا، کسی کو کچھ کم دینا، یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے؟ تو علماء نے، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلاف ادب ہے، مکروہ ہے کسی کو کم یا کسی کو زیادہ دینا۔ اس کے برخلاف حضرت امام احمد رحمہ اللہ، حضرت سفیان ثوری یہ کہتے ہیں کہ بعض اولاد کو دینا اور بعض کو محروم کرنا یہ ہبات جائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ دے تو سکتے ہیں کسی کو زیادہ یا کسی کو کم، لیکن خلاف ادب ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی اولاد کمزور ہے، کسی اعتبار سے بیمار ہے، اگر آپ اس کو اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے، اس کے پاس انتظام نہ ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں، اور کوئی اولاد مالدار ہے تو اب یہ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹی بیوہ ہو گئی، اس کو اس کی بیوگی کی وجہ سے کچھ زیادہ دے دیا جائے کہ یہ بے سہارا ہے، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے، اس پر دوسری اولاد کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ والد کو اپنی اولاد میں سے ہدیہ کرنے میں ایک دوسرے پر فوقیت دینے کی کراہت کا بیان۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو عطیے میں ایک غلام دیا ہے جو میرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنی سب اولاد کو اس کے برابر عطیہ دیا ہے، یعنی جتنا ایک بیٹے کو دیا اتنا سب کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا عطیہ واپس لے لو۔ اور ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ایسا ہی اپنی تمام اولاد کے ساتھ حسن معاملہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ بس میرے والد واپس آ گئے اور وہ دیا ہوا ہدیہ واپس لے لیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بشیر کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ان سب کو اس کے برابر عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تب مجھے اس پر گواہ مت بناؤ، یعنی میرے سامنے یہ بات مت کہو کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک غلام دے دیا، اس لیے کہ میں ظلم پر، اللہ کے نبی نے فرمایا، گواہ نہیں بنتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ تم مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ تم تو میرے علاوہ کسی اور کو اس پر گواہ بنا لو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں برابر ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ کام نہ کرو، یعنی کسی کو زیادہ کسی کو کم نہ دو۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا